ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت ایک راستے میں آیا، اور ایک سند میں یہ الفاظ ہے، پہلے ملک الموت سامنے آیا کرتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس سے کہا، اپنے رب کا فیصلہ قبول کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مار کر اسے پھوڑ دیا۔ ملک الموت اللہ کے پاس واپس گیا اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنے ایک بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی ہے۔ اگر تیرے یہاں اس کی عزت نہ ہوتی تو میں اس پر بہت بھاری ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ دوبارہ ٹھیک کر دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو، کیا تم زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، جتنے بالوں کو تمہارا ہاتھ ڈھانپ لے تو ہر بال کے بدلے تم 1 سال زندہ رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، پھر تم مر جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اے میرے رب، مجھے ارض مقدسہ کے مقام پر موت دے۔ ملک الموت نے انہیں ہلکا سا چھوا اور اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ آنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو تمہیں اس کی قبر دکھاتا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ میں سمجھا شاید انہیں اچھا نہ لگتا ہو کہ کوئی ان کے ساتھ چلے۔ میں چاند کے سائے میں چلنے لگا۔ آپ نے میری طرف دیکھا تو پوچھا، کون ہو؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، میں ابو ذر ہوں۔ فرمایا، اے ابو ذر، آ جاؤ۔ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا تو آپ نے کہا، زیادہ جمع کرنے والے قیامت کے دن سب سے کم مال والے ہوں گے، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ مال عطا کرے تو وہ اسے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرے اور اس کے ساتھ بھلائی کا کام کرے۔ پھر میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ نے مجھے ایک نرم زمین پر بٹھایا، اس کے ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے مجھ سے کہا، یہاں بیٹھ جاؤ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ آپ ہیرا نامی وادی میں چلتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ کافی دیر بعد آئے، پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا، اگرچہ وہ چوری کرے یا زنا کرے، جب وہ آئے تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ ہیرا کی طرف سے کس سے بات کی جا رہی تھی؟ میں نے کسی شخص کو جواب دیتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے جو ہیرا کی جانب مجھ سے ملے اور کہنے لگے، اپنی امت کو خوشخبری دے دیجیے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا، اے جبریل، اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ جبریل نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، اگرچہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ جبریل نے کہا، ہاں، اگرچہ اس نے شراب بھی کیوں نہ پی ہو۔